قیامت کے دن اٹھے گا جس حال موت آئی ہوگی. جو گانا سن کر کے سویا تھا اسی حال میں اگر وہ سویا رہ گیا, اسی حال میں اس کو موت آ گئی, تو کل قیامت کے دن وہ گانا سنتے ہوئے اٹھے گا. جو گندی فلمیں دیکھ کر کے سویا تھا وہ گندی فلمیں دیکھ کر کے قیامت کے دن اٹھے گا. جو زنا کرتے ہوئے مر گیا تھا وہ زنا کرتے ہوئے کل قیامت کے دن اٹھے گا. جو شراب میں مرا تھا کل شراب کے نشے میں اٹھے گا. جو نماز پڑھتے ہوئے مرا تھا کل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اٹھے گا, نماز پڑھتے ہوئے اٹھے گا. کل عبد یبعث علی ما مات علیہ, بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. سعودی عرب کا ایک واقعہ وہاں کے ایک عالم دین نے لکھا, میرے نوجوان ساتھی سنیں, بڑی عبرت کی بات ہے. 4 نوجوان کار کا سفر کر رہے تھے. چاروں نوجوان کار پر بیٹھے ہوئے تھے. سعودی عرب کے روڈ پر کار چل رہی ہے. وہاں کی روڈ بہار اور جھارکھنڈ سے بھی زیادہ شاندار اور چکنی روڈ ہے. پورے اسپیڈ میں گاڑی جا رہی ہے. ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. 4 نوجوانوں میں سے 3 نوجوان آن دا اسپاٹ مر جاتے ہیں. ایک نوجوان بچ جاتا ہے لیکن وہ بھی آخری سانسیں لے رہا ہے. ٹریفک پولیس والے جب اس نوجوان کے پاس پہنچتے ہیں جو آخری سانسیں لے رہا ہے, اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا. اس سے پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے. اس سے پوچھتے ہیں تمہارے ساتھیوں کا نام کیا ہے. وہ نوجوان آخری سانسیں لے رہا ہے اور ایک ہی زبان سے ایک ہی لفظ بار بار کہہ رہا ہے, فی سقر فی سقر فی سقر. ارے میں تو سقر میں ہوں, میں تو سقر میں ہوں, میں تو سقر میں ہوں. پولیس والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سقر کا نام کیوں لے رہا ہے, یہ سقر کا کیا مطلب ہوتا ہے. انہوں نے علاقے کے عالم دین سے پوچھوایا کہ یہ نوجوان یہ فی سقر کہہ کر کے دنیا سے گیا, اس کا کیا مطلب ہے. عالم دین نے کہا اس کا مطلب آپ کو قرآن کے 29ویں پارے میں. عالم دین نے کہا جاؤ قرآن کا 29واں پارہ پڑھ دو. قرآن کے 29ویں پارے میں سورہ مدثر کے اندر اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی لوگ دیکھیں گے کہ ان کے جان پہچان کے لوگ جہنم میں ہیں, جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے پیتے تھے, جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ کرتے تھے, آج وہ جہنم کے اندر پہنچ گئے. تو جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر, اے میرے بھائی تو جہنم میں کیسے چلا گیا, تو میرے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا, تو میرے گاؤں میں رہتا تھا, ہم لوگ ساتھ میں اٹھا بیٹھا کرتے تھے. ما سلککم فی سقر, تو جہنم کے اندر کیسے چلا گیا. تو وہ جہنمی جواب دے گا قالوا لم نک من المصلین, وہ کہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی تم تو مسجد چلے جاتے تھے, میں تو چائے کی دکان پر بیٹھا رہ جاتا تھا. تم نماز کے لیے فجر کے ٹائم اٹھ جایا کرتے تھے, میں تو رات کو 2 بجے تک لڑکیوں سے چیٹنگ میں لگا رہتا تھا, میں فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تھا. ما سلککم فی سقر, وہ سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیسے چلے گئے. وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین, ہم شادی میں لاکھوں کا کھانا فری میں ہم برباد تھے, بہترین کھانا بنواتے تھے اور جتنا کھانے والے کھانا کھاتے تھے اس سے زیادہ کوڑے دان میں پھینکا جاتا تھا. لیکن گاؤں میں غریبوں کو کھانا دینے کی توفیق نہ ہوتی تھی, ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ہم اپنا پیسہ کبھی غریبوں پر خرچ نہیں کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑاتے تھے, ہم اللہ کا مذاق اڑاتے تھے, ہم رسول کا مذاق اڑاتے تھے, ہم قرآن کا مذاق اڑاتے تھے, ہم علماء کا مذاق اڑاتے تھے, ہم مدرسوں کا مذاق اڑاتے تھے, ہم داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے. اس سعودی عرب کے عالم دین نے کہا قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ نوجوان جب مر رہا تھا, آخری سانسیں لے رہا تھا, موت کا فرشتہ اس کے پاس آ چکا تھا اور اس کو وہ منظر دکھائی دے رہا تھا, اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ آج وہ جہنم کی آگ میں جانے والا ہے. اسی لیے اس کی زبان سے بار بار سقر کا لفظ آ رہا تھا. وہ انا فی سقر کہہ رہا تھا. وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ بے نمازی تھا, وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی جوانی کو برباد کرنے والا نوجوان تھا.
ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائیو؟ ہم نے ایمان کا مطلب نہیں سمجھا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آؤ ذرا قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ ایمان کا مطلب بتاتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ارے مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لے لیا جائے ان کا دل کانپ جاتا ہے، ان کا دل تڑپ جاتا ہے، اللہ کا نام سن کر کے وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بخاری کی وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، تین لوگ جب غار میں پھنس گئے اور تینوں نے اللہ سے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر کے دعا مانگی تھی، ان تینوں میں سے ایک نے کہا تھا، اے اللہ میں اپنی چچا زاد بہن سے بہت محبت کرتا تھا، میں اپنی چچا کی لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، میں اس پر ڈورے ڈالتا تھا، میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ جب گاؤں میں قحط پڑا، سوکھا پڑا اور وہ لڑکی میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی، میں مدد کرنے کے لیے تیار تو ہوا، مگر میں نے کنڈیشن لگا دی کہ تجھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے گا، تجھے اپنی آبرو میرے حوالے کرنی پڑے گی۔ لیکن جب عین موقع پر میں اس لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور قریب تھا کہ میں اس کے ساتھ زنا کر دیتا، اس لڑکی نے عین موقع پر کہا کہ اے اللہ کے بندے اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر، ولا تفز الخاتم الا بحقہ، اور جس چیز کا تجھے حق حاصل نہیں اس چیز کو تو استعمال مت کر۔ اللہ کا نام سن کر کے اس نوجوان نے زنا کا ارادہ ترک کر دیا، زنا کا ارادہ چھوڑ دیا اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ، پھر اس نے کبھی غلط کام کا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔